ریشم جی نے جب میجر گور فاریہ کو قتل کی دھمکی دی کہ اگر مجھے کوئی موقع مل جائے زندگی میں تو میں آئی وڈ، جو کہ ایک جسٹ سپوزٹلی ایک اسٹیٹمنٹ ہے، ایسا اصل میں تھوڑی ہے کہ کسی جا کے مار ہی دینا کسی کو. تو اس کے اوپر کسی نے یہ بیان دیا تھا کہ ان کی تو کوئی کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے، ریشم جی کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں، کوئی موویز ان کی فلاں اتنی ہے یا کوئی. تو یہ مجھے یہ بتا دیں کہ قتل کرنے کے لیے کوالیفیکیشن ہونا ضروری ہے؟ کرمنل مائنڈ سیٹ ہونے کے لیے مسلم ہونا ضروری ہے؟ نہیں. یہ میں بتا رہی ہوں پوری دنیا میں جو کرائمز ہوتے ہیں یا جو کرمنلز اس وقت اریسٹ ہے یا بہائنڈ بارز ہے وہ کون ہے مجھے بتا دیں. دیکھو جو آپ کا کوشچن ہے نا کرمنل کرائم کرنے کے لیے، یہ جو دھروو راٹھی پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ اسپیس پہ کہہ رہے ہیں، یہ تو ڈکلیئر کر رہے ہیں، یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں. آپ دیکھیں یہ فلانا ڈیٹا، یہ فلانا ڈیٹا وہ دکھا رہے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے. میں اتنا بولوں گا سب جھوٹ ہے. کسی بھی کرائم کے لیے، کسی بھی سوچ کے لیے کہ کرائم کرنے کی ایک وجہ ہوتی ہے. جب بھی کوئی کرائم کرتا ہے اس کے لیے پیچھے تعلیم کوئی نہیں ہوتی، اس کے کوئی ٹریننگ کوئی نہیں ہوتی، یہ چیز یاد رکھنا. لیکن ایک اچھا تم نے ٹاپک کیا ہے، اس کے اوپر ہم نا صرف ایک پورا ایک پوڈ کاسٹ کرتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ کرائم کے لیے کوئی ایجوکیشن ہے یا نہیں، کوالیفیکیشن چاہیے، کوالیفیکیشن کوئی چاہیے، آپ کو کیا ڈگری پی ایچ ڈی ہونا چاہیے یا یہ ایم بی اے ہونا چاہیے. ہاں یہ سب بکواس کرتے ہیں. دیکھیں یا آپ کی 100 موویز کمپلیٹ ہو جائے تو آپ دیکھیں انہوں نے ہماری فوج پہ، ہمارے ملک پہ الزام لگایا گیا دہشت گردی. دیکھیں پاکستان نے، پاکستانی فوج، ہمارے پاکستان نے 80,000 شہری اور ہمارے فوجی جوان اس دہشت گردی کی نظر ہوئے ہیں. ہم نے اتنی لمبی فائٹ لڑی ہے دہشت گردی کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف. ان کا پہلگام واقعے میں کیا ہوا تھا آپ کو میں تھوڑا سا یاد کرا دوں، لوگ شاید بھول نہ جائیں، ہمیں یاد کراتے رہنا چاہیے. 2:20 کے اوپر، شاید یہی ٹائم 2:20 کے اوپر یہ واقعہ ہوتا ہے اور 2:30 کے اوپر پاکستان کے اگینسٹ FIR درج ہو جاتی ہے. دنیا میں کوئی ایسا کرائم، ایون کہ کوئی موٹر سائیکل چوری یا کوئی مرڈر، پوری دنیا میں مجھے لا کے دکھا دو. اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ پہلے سے پلان کیا گیا تھا. اس کا مطلب تھا کہ انڈیا کچھ پلان کیا گیا تھا. میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا مطلب تھا کہ انڈیا کچھ بھی کر سکتا ہے. جو انڈیا کرے وہ بالکل پتھر کی لکیر ہے. انڈیا کی FIR 36 منٹ میں بھی آ سکتی ہے. پاکستان کی FIR اگر 48 منٹس میں آئے گی یا اگر 24 گھنٹے میں آئے گی تو ہم لوگ پھر بھی ان کی نظروں میں یہی ہیں جنہوں نے یہ ورڈ استعمال کیا ہے، جو کہ میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہی. بالکل ٹھیک ہے. دھروو راٹھی صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ بھائی آپ یہ بتائیے دھروو راٹھی صاحب، یہ آپ کو ہم کیوں اتنے دہشت گرد نظر آتے ہیں؟ لٹرلی ہم نے جواب دے تو دیا ان کو. ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جن، اور ان کے مودی شاید ہم وہ ہیں جن سے ریکویسٹ کیا آپ ہی کے ملک میں کہ سیز فائر ہو جائے، ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. اور یہ ہمیں کس منہ سے کہہ سکتے ہیں؟ جنگ بندی کی ریکویسٹ آپ کی ہی پہلگام کی. اچھا بات بیچ میں رہ گئی مسٹر دھروو راٹھی، آپ کی کہاں چلی گئی ریسرچ کہ جو FIR پاکستان کے اگینسٹ درج ہوئی ہے؟ آپ نے ریسرچ کر کے، اب آپ نے دھروو راٹھی صاحب بتایا، بڑی ریسرچ چلتی ہے آپ کی، آپ نے یہ بتانا ہے، یہ جو میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو 10 منٹ کے اندر جو FIR درج ہوئی، اس سے اتنے ٹائم میں 10 سے 15 منٹ میں دنیا میں کسی کرائم کی FIR درج ہوئی ہے؟ کوئی ایک FIR آپ نے وقوع کا ٹائم اور اندراج کا ٹائم 10 منٹ لا کے آپ دکھا دیں، ہم آپ کی ساری باتوں کو مان لیں. سر وہ بیسکلی وہ جو ڈاکیومنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، اب میری بات کو سنیں. دھروو راٹھی صاحب آپ ہوا کیا تھا؟ یہ پہلے سے پلان تھا نریندر مودی صاحب کا. بالکل ٹھیک ہے. FIR کی لینگویج، FIR کا اسکرپٹ وہ پہلے سے تحریر شدہ تھا، اس کو متعلقہ تھانے میں پہنچا دیا گیا تھا. انہوں نے ایکشن کیا، انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو مارا تاکہ ہم پہ. مجھے ایک بات بتاؤ، جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے وہاں پہ دھروو راٹھی صاحب ابھی یہ بھی ریسرچ کرنی ہے آپ نے، اور آپ نے ہمیں بتانا ہے میرے بھائی کہ وہاں پہ کوئی مسلمان، پاکستانی یا کوئی اور دہشت گرد اس ایریا میں جا سکتا ہے؟ ادھر تو جانے کے لیے مسخان آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اگر آپ انڈیا کے جائیں، کوئی بھی جائے، ان کو ہر شہر کا الگ الگ ویزا ملتا ہے، اور اس ایریا میں، اس ایریا جس جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے، یہ سیاحتی مقام ہے، وہاں پہ ان کے اپنے انڈین شہری نہیں جا سکتے جو کہ مسلمان ہو. ان کے 50 جگہ ان کی تلاشیاں ہوتی ہیں، سینکڑوں، جو کوئی بھی ایسا راستہ نہیں ہے، نہ جنگل کا راستہ ہے، نہ کوئی جگہ جہاں سے ان کی اپنی چوکیاں نہیں، ان کے تو اتنی یہ سیکیورٹی. لیکن سر پھر بھی اب اس میں تو سنو، اس میں بڑی مزے، پھر بھی پاکستانیوں نے آ کر دہشت گرد بندوں کو مارا اور نکل بھی گئے، ان کو کوئی پکڑ نہیں سکا. وہاں کی فوج بھی 4 لاکھ تعینات ہے، وہ بھی نہیں پکڑ سکی، اور 400 کلومیٹر دور ہے وہ جگہ جہاں پہ یہ واقعہ ہوا. وہاں پر وہ مار کے نکل بھی جاتے ہیں، وہ پرندوں کی طرح اڑ گئے، جاتے ہیں، وکٹری مل گئی، اور وہ سارے ایریا آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ثبوت بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، کوئی ثبوت آج تک کوئی ثبوت نہیں دے سکے. اور ہم ثبوت، ہماری جعفر ایکسپریس کس نے حملہ کیا؟ ہمارے
یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ انہوں نے ہمارے جو بچوں کا اب یاد آ جائے گا دھروو راٹھی صاحب بچوں کو کس نے حملہ کیا؟ اب آپ کو بتاتا ہوں ان کے. مجھے ایک بات بتا دیں، یہ دھروو راٹھی صاحب یہ ریسرچ بھی کیجئے گا، ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں آپ کے کتنے سفارت خانے ہیں؟ دنیا میں کوئی اور ایسا ملک ہے جس کے اتنی زیادہ تعداد میں سفارت خانے ہو کسی ایک کنٹری میں؟ کوئی ایسا ملک ہے جس نے بنائے ہو؟ ایسا کیا آپ کا بزنس ہے افغانستان کے ساتھ کہ آپ کے پاس اتنے اپنے وہ کس لیے سفارت خانے؟ وہاں سے آپ اپنے دہشت گرد پال کے، وہاں سے اپنے دہشت گرد بارڈر پہ بھیج کے، ہمارے ملک میں یہ جعفر ایکسپریس، وہ بچوں والی دہشت گردی یہ کرواتے ہیں اور وہ آپ کرواتے ہیں. آئی تھنک ہی لیکس ریسرچ. دوبارہ نہیں کریں گے وہ ایسی کوئی بات. نہیں یہ ریسرچ کریں، یہ ریسرچ کریں. He lacks یہ صرف ایف آئی آر کے اوپر ریسرچ کر لیں نا. یہ ایف آئی آر کیسی ہے؟ پھر اس میں آپ بتائیں گے کہ گنیز بک ورلڈ ریکارڈ کے اندر اس ایف آئی آر کا نام آئے گا جناب. 10 منٹ کے اندر ایف آئی آر درج. سر بیسیکلی جو ڈاکیومنٹ لیک ہوا تھا آپ کو بھی معلوم ہے اس حوالے سے، وہ 36 منٹ غلطی سے لکھا گیا تھا جبکہ 36 گھنٹے کی بات ہوئی تھی. یس. چلے نیکسٹ ٹائم بیٹر لک. اینی ویز سر یہ بتائیں، معیشت کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں، معیشت پہ بات ہوئی ہے، معیشت اکانومی کی بات کرتے ہیں، اس پہ بات ہوئی ہے، اس پہ سوال نشان اٹھایا گیا. انڈیا کی اکانومی کا بتائیں وہ کیا حال ہے، ان سے کیا ہمیں چھوڑ دیں؟ راٹھی صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں، پاکستان کی یہ معیشت کی بات کریں، تمہارے اپنے ملک کے اندر کروڑوں لوگ ایسے جو بے گھر ہیں، ننگے پاؤں سڑکوں پہ سوتے ہیں. پاکستان میں کوئی ایک شہر، کوئی ایک محلہ، کوئی ایک گلی، کوئی ایک سڑک، کوئی ایک گرین بیلٹ، کوئی ایک پل، کوئی ایک کیا کہتے ہیں پائپ، یہ جو ابھی نہیں ہمارے ڈیولپمنٹ پروگرام مس مریم نواز صاحبہ کا چل رہا پورے لاہور میں، بڑے بڑے پائپ، کوئی ایسے پائپ، کوئی ایسی تصویریں پاکستان کی آپ دکھائیں جہاں پہ لوگ سڑکوں پہ بغیر کسی کیا کہتے ہیں رہنے کے سامان کے رہ رہے ہوں. آپ کے ملک کے اندر بھوک ننگ ہے اور آپ کیوں بھول رہے ہیں یہ چیز؟ اور آپ ہماری معیشت کی طرف آپ بات کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مہربانی ہے. سر آپ بھول جاتے ہیں انہوں نے لاہور کا ساحل فتح کیا تھا. ذرا پولائٹلی بات کریں آپ پلیز ایسے نہ کریں. یہ راٹھی صاحب کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ انہوں نے لاہور کا ساحل فتح کیا تھا. اچھا یہ بھی آپ نے ریسرچ کرنی ہے میری اس بات پہ نا، آپ نے ایک اسے ریسرچ کرنی ہے. بھارت کی غربت، بھوک اور بے روزگاری کی شرح میں انڈیا دنیا کے بدترین ملکوں کی فہرست میں شامل ہے. ذرا اپنے گرے بار میں تو جھانکو میرے بھائی، پھر ہماری معیشت کی بات کرتے ہیں. راٹھی صاحب آئندہ اگر آپ نے میرے وطن کے متعلق کچھ زبان کھول ہی رہا، اس کا جواب میں ایسا دوں گا کہ تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی. تو لہٰذا جھوٹ بولتے ہوئے میرے بھائی، اپنی تمہاری ایک کریڈیبلٹی تھی لوگوں کی، اور میں بھی یہ سمجھتا تھا تمہاری ایک دو میں نے پروگرام دیکھے کہ تم شاید بڑی ریسرچ بیس کرتے، لیکن یہ جو آپ نے یہ والا کیا جس میں پاکستان کو دہشت گرد قرار دیا، خود اس کو دیکھ لو کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ پیڈ کانٹینٹ ہے، اور یہ آپ کو آپ کی کسی راہ یا کسی ایجنسی نے آپ کو پیسہ دیا ہے اور آپ نے وہ پیسہ لے کے بس بکواس انآرگینک کہہ دیتے ہیں نا، بھونکتے گئے